منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے۔ پڑھ کے بیٹھ جائیں تو آپ کی طرف جانے والا گراہک بھی حافظ صاحب کا ہو، قاری صاحب کا ہو، لیکن یہ بزنس نہیں کرتے، کر کے کھاتے رہتے ہیں۔ یہ پھر بھی مسجد و مدرسہ تلاشتے ہیں، کیونکہ جب یہ مدرسے میں پڑھتے تھے تو انہوں نے آقا کی یہی حدیث سن لی تھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے، جو خود سیکھے دوسروں کو سکھائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، عظمت قرآن، عظمت قرآن، مفتی تبریز عالم صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ بولو میرے بھائیو ایسا ہی ہے نا؟ بولو بھائیو ایسا ہی ہے نا؟ جی یہی سچائی ہے۔ قرآن سے محبت اس لیے کرتے ہیں، اس لیے میرے نبی نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا تھا، ابو ہریرہ قرآن پڑھتا رہے اور پڑھاتا رہے، کیونکہ اسی حالت میں اگر تیرا انتقال ہو گیا تو تیرے انتقال کے بعد اللہ تیری قبر کو فرشتوں کے لیے زیارت گاہ بنا دے گا، اللہ کے فرشتے تیری قبر کا طواف کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے میں اپنے ان علماء حفاظ و قراء سے بھی کہنا چاہوں گا کہ اللہ پر مہربان ہے جو اپنے دین کی خدمت لے رہا ہے۔ فاسق فساق و فجار سیٹوں کے روب میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ناصر اللہ ہے۔ اگر میں بھی آپ پر ظلم کروں تو میرا ظالموں میں شمار ہوگا، اور قرآن کے حافظوں پر ظلم کرنے والے اپنی زندگی میں بھی اس کی سزا بھگتیں گے، یہ میرا خود کا تجربہ ہے۔ اس لیے قرآن کی بھی عزت کرو اور قرآن کے حافظوں کی بھی عزت کرو، قرآن کے قرآن کی عزت کرو۔ کنز العمال میں حدیث شریف ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جس نے حافظ قرآن کی عزت کی، جس نے حافظ قرآن کی تعظیم کی، اس نے اللہ کی تعظیم کی، اور جس نے کسی حافظ قرآن کی توہین کی اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ بے شک صحیح ہے۔ ان حفاظ کی قدر کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے میرے نبی نے جنگ احد کے موقع پر فرمایا تھا، 70 صحابہ کرام شہید کر دیے گئے تھے جنگ احد میں۔ آقا نے فرمایا تھا صحابہ سے کہ قبریں کھودو اور گہری کھودو، عمدہ کھودو، کشادہ کھودو، 3 باتیں، قبر کھودو، کشادہ کھودو، گہری کھودو اور عمدہ کھودو۔ اس کے بعد آقا فرماتے ہیں ہر قبر میں 2-3 لوگوں کو رکھنا اور سامنے اسے رکھنا جو قرآن کا زیادہ جانکار ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنگ احد کے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اس کو سامنے رکھنا، اس کو پہلے رکھنا جو قرآن کا زیادہ جانکار ہو، جو قرآن زیادہ پڑھنا چاہتا ہو۔ یہ ہے قرآن۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک حافظ قرآن اپنے گھر کے 10 لوگوں کو لے کر کے جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے لوگوں کو؟ 10 لوگوں کو جنت میں لے کے داخل ہوگا۔ تجربہ ہوگا اس بات کا، آپ کے 3 لڑکے ہوں تجربہ کر لیجئے۔ اگر تجربہ شدہ لوگوں سے فائدہ اٹھانے کی حاجت محسوس نہیں کرتے تو خود تجربہ کر لیجئے۔ جس کے 3 لڑکے ہوں، ایک کو ڈاکٹر بنا دیجئے، ایک کو انجینئر بنا دیجئے، ایک کو ماسٹر بنا دیجئے، اور ایک چوتھا اور ہے اس کو حافظ بنا دیجئے۔ اور مرتے وقت ذرا ڈاکٹر صاحب کو دیکھیے گا، ماسٹر صاحب کو دیکھیے گا، انجینئر صاحب کو دیکھیے۔ مرتے وقت انجینئر صاحب آئیں گے، ابا وہ فلاں والی زمین جو ہے وہ ابا کس کے نام ہے، کاغذ کہاں ہے؟ ماسٹر صاحب آئیں گے، ابا وہ دکان کس کے نام ہے؟ ڈاکٹر صاحب آئیں گے، ابا بینک میں پیسے کتنے ہیں؟ جنہیں زندگی کی محنت سے کمائی نچوڑ کر کے ڈاکٹر، انجینئر اور ماسٹر بنایا تھا، آخری وقت میں وہ بجائے قرآن کی تلاوت کرنے کے اپنے باپ سے بینک بیلنس کا سوال کرتے ہیں۔ وہ صرف تنہا حافظ قرآن ہوتا ہے جب دیکھتا ہے باپ کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو وہ بینک بیلنس کا سوال نہیں کرتا، قرآن کھول کر کے اپنے باپ کے ساتھ
سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اور افسانے کے ساتھ اس کی روح نکلتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے زندگی میں سب کچھ بنو مگر اپنا جنازہ پڑھانے والا اپنا کوئی بچہ ضرور تیار کر لینا. ان ماسٹرز، انجینئرز اور ڈاکٹرز جو میرے بھائی ہیں، میرے دشمن نہیں ہیں، مگر جب ڈاکٹر صاحب کو پڑھنے ہی نہیں آتا تو وہ کیا پڑھیں گے؟ انجینئر صاحب کو جب پڑھنے ہی نہیں آتا تو کیا پڑھیں گے؟ اس لیے ایک حافظ قرآن آج کے دور میں ہر گھر میں نہ صحیح تو کم سے کم ایک خاندان میں ضرور ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے. ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بولیے بھائی. ایک حافظ قرآن کم سے کم ایک خاندان میں ہونا چاہیے. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. سبحان اللہ. ہر ایک پرچم سے اونچا، یہ ایکو اس کا بند کرو یار، آواز کھینچ رہا، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. اس لیے خود بھی قرآن پڑھو، اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھاؤ. اور ایک روایت آپ نے سنی ہوگی، بڑی مشہور ہے. ایک شخص انتقال کرتا ہے، وہ اپنی بیوی کے پیٹ میں 6 مہینے کا بچہ چھوڑ کر کے وہ شخص انتقال کر جاتا ہے. غور سے سنیے گا. وہ شخص جہنم میں پہنچتا ہے. 6 سال کے بعد اللہ کا حکم ہوتا ہے، میرے فرشتوں اس شخص کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دو. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس شخص کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دو. محترم حضرات، 6 سال کے بعد اس شخص کو جنت میں داخل کیا گیا تو اللہ کے مقدس فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا کریم ہم ہی نے تو نامہ اعمال لکھا ہے، اس کے اعمال تو جہنم میں جانے کے قابل تھے، اور جہنم میں 6 سال کے اندر اس نے کون سے ایسا عمل کر لیا جس کی وجہ سے یہ جنتی ہو گیا. آواز آئی، یہ میرا وہ بندہ ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا تھا تو اپنی بیوی کے پیٹ میں 6 مہینے کا بچہ چھوڑ کر کے آیا تھا. آج وہ بچہ 6 سال کا ہو گیا ہے اور پہلی بار اس نے مدرسے میں جا کر کے میرا نام لیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اس نے پہلی بار پڑھا ہے. تو جس کا 6 سال کا بچہ زمین پر مجھے رحمان الرحیم کہہ رہا ہو، میری خیرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میں اس کے باپ کو جہنم میں ڈالوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے اپنے بچوں کو قرآن ضرور پڑھاؤ. بہت بڑا انجینئر بناؤ، بہت بڑا ڈاکٹر بناؤ، ڈگری ہولڈر بناؤ، ماسٹر بناؤ، سائنسداں بناؤ. ڈگری سے عہدے تو مل جاتے ہیں، لیکن اچھا انسان بننے کے لیے قرآن پڑھنا بہت ضروری ہے. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ 8 بچے وہ ہیں جنہوں نے قرآن کو مکمل حفظ کیا ہے. بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے ماں باپ کی نظر ایک حدیث شریف کر رہا ہوں اور اس پورے مجمع کی نظر ایک حدیث شریف کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں، من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه احسن من ضوء الشمس. آقا فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پڑھا، توجہ چاہوں گا، جس نے قرآن پڑھا اور قرآن پڑھ کر کے اس پر عمل بھی کیا. میں بے عمل حافظ کی بات نہیں کرتا، میں بے عمل مولانا کی بات نہیں کرتا. حدیث شریف ہے، جس نے قرآن پڑھا اور اس پڑھنے کے بعد اس پر عمل کیا، آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی دنیا کے سورج سے بھی زیادہ ہوگی. دنیا کے سورج کی روشنی سے بھی اس تاج کی روشنی جو حفاظ کرام کے ماں باپ کو پہنایا جائے گا، اس روشنی سے بھی زیادہ، دنیا کے سورج کی روشنی سے بھی زیادہ اس تاج کی روشنی ہوگی جو حفاظ کرام کے ماں باپ کو پہنایا جائے گا. اور آقا اسی حدیث میں فرماتے ہیں جبکہ قرآن سورج کو اپنے گھروں میں فرض کر لو، یعنی جیسے یہ میرے سر پر شامیانہ ہے تو بجائے شامیانے کے سورج فرض کر لو، میرے سر پر یہ سورج ہو، شامیانہ کی جگہ سورج ہو. اب آپ سوچ سکتے ہیں
کہ یہ اتنا قریب جب سورج ہوگا تو کتنی روشنی ہوگی، تو اتنا قریب سورج کو فرض کر لو تو جس وقت اس کی روشنی ہوگی اس سے بھی زیادہ روشنی اس تاج کی ہوگی جو حفاظ کرام کے ماں باپ کو پہنایا جائے گا. سبحان اللہ. اور اندازہ فرمائیے جب ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا تو جس نے خود نے قرآن پڑھ کر اس پر عمل کیا ہے اس حافظ کو کیسا تاج پہنایا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس حافظ کو کیسا تاج پہنایا جائے گا. جنت میں کہا جائے گا حافظ قرآن سے قرآن پڑھتا جا، ترتیل سے پڑھتا جا، درجہ بدرجہ چڑھتا جا، جہاں تک پڑھتا جائے گا وہ سب جنت کا حصہ تیرا. سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے ان حفاظ کرام کی دعا لیا کرو. مسلمانوں قرآن سے ناطہ جوڑو، قرآن سے رشتہ جوڑو، قرآن سے محبت کرو. خود بھی قرآن پڑھو، اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھاؤ. حضرات اتنا کہنے کے بعد اب میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان کے لیے سورہ فاتحہ یاد کرنا یہ واجب عین ہے. کیا ہے؟ واجب عین ہے. اور ایک بستی میں ایک حافظ قرآن کا ہونا یہ فرض کفایہ ہے. اور ہر مسلمان کو سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے بعد ایک چھوٹی سورہ یا پھر 3 آیتیں یا پھر 3 آیتوں کے بجائے ایک بڑی آیت کا یاد ہونا یہ ہر شخص کے لیے واجب عین ہے. اگر اتنا بھی کسی کو یاد نہیں ہوگا تو پھر وہ شخص گناہگار ہوگا. حضرات میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ اس مجمع میں اکثر لوگ وہ ہوں گے کہ جنہیں قرآن نہیں پڑھنا تو ہوگا، مگر مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اس مجمع میں کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جسے قرآن کی سورہ اخلاص یاد نہ ہو. سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں. مجمع میں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا، مجمع میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جسے یہ سورہ یاد نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کا ترجمہ بھی سن لو، بعد میں اس کی عظمت سننا. ترجمہ یہ ہے قل اے حبیب آپ فرما دو هو اللہ احد اللہ ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد نہ اس کے بعد نہ وہ کسی سے پیدا اور نہ اس سے کوئی پیدا، یعنی نہ اللہ کسی کی اولاد اور نہ اس کی کوئی اولاد. پھر بھی اس کی شان ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کوئی نہیں، اس کے مقابل کوئی نہیں، اس کے مثل کوئی نہیں، اس کی طرح کوئی نہیں. حضرات یہ ایسی آیت یہ ایسی سورہ ہے جو شرک کی جڑوں کو کاٹ رہی ہے. اللہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ اس کا کوئی باپ ہے اور اس کے برابر کوئی بھی نہیں. یہ شان یہ ترجمہ ہے اس سورہ کا. اب اس سورہ کی شان تو سنو. ایک بار میرے نبی کھڑے ہیں اور میرے نبی کے قریب میں ایک صحابی کھڑے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ بھی کھڑے ہیں. وہ صحابی ہاتھوں کو باندھتے ہیں اور اس کے بعد پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جب میرے نبی نے سنا تو فرمایا وجبت وجبت، واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ وہی کھڑے تھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ما وجبت، کیا واجب ہو گئی؟ آقا نے فرمایا جس نے قل هو اللہ پڑھا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، جشن دستار بندی، عظمت قرآن، عظمت قرآن. مفتی تبریز عالم صاحب قبلہ، مفتی تبریز عالم صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. اسی وجہ سے میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا میرے صحابہ جب رات کو مفہوم بیان کر رہا ہوں، جب رات کو سویا کرو تو تہائی قرآن پڑھ کے سویا کرو. کتنا؟ تہائی قرآن پڑھ کے سویا کرو. اور ایک دوسری حدیث شریف میں ہے آقا فرماتے ہیں کہ جو رات کو لیٹتے وقت قرآن کی چند آیتیں پڑھ کر کے سو جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے،
آقا فرماتے ہیں تو اللہ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے، جو فرشتہ اس سونے والے کو ہر موذی جانور سے بچاتا ہے، ہر تکلیف دینے والی چیز سے بچاتا ہے، سانپ سے بچاتا ہے، بچھو سے بچاتا ہے، شیر سے بچاتا ہے، ڈاکو سے بچاتا ہے، چور سے بچاتا ہے۔ اور جب وہ شخص بیدار ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کا فرشتہ تشریف لے جاتا ہے، اس کی ڈیوٹی پوری ہو جاتی ہے۔ اور موبائل کا دور چل رہا ہے، نوجوانوں کے ساتھ بہت برے حالات ہیں۔ آج کا نوجوان 1 بجے سے پہلے سو ہی کب رہا ہے، اور نوجوانوں کی بات میں کیا کر رہے ہیں یار؟ 70 سال کا بوڑھا آدمی یو پی میں الیکشن لڑا رہا ہے 11-12 بجے تک۔ برے حالات ہیں۔ ہمارے یہ بچے 12-12 بجے تک موبائل چلاتے ہیں، 2-2 بجے تک موبائل چلاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا؟ صحیح ہے یہ؟ جبکہ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کے بعد دنیاوی باتیں کرنا منع ہے۔ یہ دینی جلسہ ہے، دنیاوی باتیں نہیں ہے، لیکن عشاء کے بعد دنیاوی باتیں کرنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اس لیے اپنے نبی کے فرمان پر عمل کرو میرے دوستو، اور سونے سے پہلے قرآن کی چند آیتیں ضرور پڑھ کے سویا کرو، اور قرآن پڑھ کے رویا کرو۔ خود میرے نبی قرآن سن کے روتے تھے، خود بھی روتے تھے، پڑھتے ہوئے بھی روتے تھے اور سنتے ہوئے بھی روتے تھے۔ اس لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب قرآن پڑھا کرو تو رویا کرو، اور رونے نہ آئے تو کم سے کم رونا جیسا موڈ بنا لیا کرو۔ یہ حضور فرماتے ہیں، میں نہیں کہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل